بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. محترم دوستو، بھائی اور بہنوں، اور اس تفسیر سننے اور سیکھنے والوں، یہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر کے ہم نے 131 تک پڑھی ہے. آج انشاءاللہ انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے.
آج آیات پڑھی گئی ہیں ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلی کئی آیات قبل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور تقریباً بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں آئیں. قرآن پاک میں جن نبیوں کا بار بار اور بڑی تفصیل کے ساتھ کثرت سے قصہ اور واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سر فہرست ہیں. ہمیں ان کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. صرف قصے اور تاریخ کے اعتبار سے نہ سنیں بلکہ ہم سنیں تو یہ بھی ہماری نیت ہو کہ ہمیں اس سے کیا عبرت و نصیحت حاصل مل رہی ہے اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ اے مسلمانوں اور اس امت کے لوگوں جس کی طرف ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، یاد کرو. جہاں بھی اس طرح سے آتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ وَإِذْ کے ساتھ جب آئے تو وہاں سمجھ جاؤ کہ اس کا معنی ہوتا ہے وَذْكُرْ یعنی یاد کرو اس وقت کو، اس قصے کو. کب؟ جب کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، دیوار کھڑی کر رہے تھے. قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، جو پلر تیار کیے جاتے ہیں نا، دیوار کے پہلے کھدائی ہوتی ہے پھر دیوار، پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے قواعد. بیت سے مراد بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، عام گھر نہیں ہے. باتفاق علماء یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، تاریخی اعتبار سے بہت ساری روایات آئی ہیں. کسی نے کہا خانہ کعبہ پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، کسی نے کہا بابا آدم نے تعمیر کیا، کسی نے اور کچھ کہا، جنہوں نے بہت ساری روایات ہیں، لیکن سب تاریخی روایات ہیں. مشہور جو روایت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یا فرشتوں کو حکم دیا. لیکن طوفان نوح میں سیلاب وغیرہ جب آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار ڈھہ گئی، اور چونکہ خانہ کعبہ مکے میں سب سے نیچی جگہ ہے، تہہ میں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف زمین اونچی ہو اور سامنے زمین اگر نیچی ہے تو بارش کے موقع پر وہ ساری مٹی جو بارش کے ساتھ آتی ہے وہ نیچے آ کر کے جمع ہو جاتی ہے، پھر تو بہت ساری چیزیں مٹی ہی جاتی، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، دھس جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح سے خانہ کعبہ کی چھپ گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے حکم دیا تو جبریل امین آئے اور خانہ کعبہ کی نشاندہی کی، آپ یہاں کھدائی کریں، یہاں خانہ کعبہ کی دیوار ملے گی. پھر وہیں پر دیوار بنائے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد کو اور کر دیا. ایک چیز تو ہے، عام طور پر مفسرین اور اہل علم کی یہی رائے ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ثانی یعنی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے. لیکن محققین اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کسی بھی ٹھوس اور صحیح دلائل سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے بھی ہوئی تھی. یہ اس لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے نہیں خانہ کعبہ کی
پہلی تعمیر جو کی ہے کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باپ بیٹے دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیے، اور جب باپ بیٹے دونوں بنا رہے تھے، یہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا کہ یہاں خدائی کرے، اتنا اللہ رب العالمین کے حکم سے تھا بیت اللہ، اس طرح تعمیر ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت سارے اہل علم اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جو ہوئی ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں ہوئی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم خلیل اللہ اٹھا رہے تھے، رفع کے معنی بلند کرنا، اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں، قواعد یعنی دیواریں، وہ اسماعیل اور ساتھ میں کون تھا ان کے؟ اسماعیل۔ یہیں سے ایک بڑی اہم چیز یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ شامل تھے، اسحاق نہیں تھے۔ کون شامل تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ چونکہ یہودیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ساری فضیلتیں اسحاق کے کنشے میں جائیں، سمجھے نا، عرب کے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے حصے میں جائیں، تو یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بھائی اتفاق علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، اور سامان اٹھا کر کے دینے والے ہیلپر کہتے ہیں نا، ہیلپر کا کام کون کرتا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں کو حکم دیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز، باپ بیٹے دعا کرتے تھے، کئی دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ ہم سے اس نیکی کو قبول کر لیں، یعنی ہم نے باپ بیٹے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور آگے آئے گا بھی کہ کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ ہماری توبہ بھی قبول کر لیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اس بناوٹ میں کچھ اللہ بچن ہے، دونوں باپ بیٹے، کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہاں سے ایک بڑی عظیم ترین چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، کتنا بھی نیک صالح آپ ہوں، کتنا بھی اچھا کام کریں، لیکن سنت یہی ہے کہ 100% آپ نے کرے، میں نے کر لیا، کون رد کر سکتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کرے؟ وہ قبولیت کی دعا کریں۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے جو ہو سکا حتی الامکان ہم نے آپ کا کے اس فرمان پر آسان طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کوششوں کے باوجود اگر کچھ کوتاہی اور خامی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کی وجہ سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اور نیک کام کو رد نہیں کرنا، قبول کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ آج یہی چیز ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کر لیا، اللہ تعالیٰ تو قبول ہی کرنا ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ قبول کر لیں۔ آخر آپ بتائیے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل اذ قربا قربانا، باپ کے حکم سے
دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی نا. اذ قربا تسنیہ جانتے نا, مثنیٰ ڈبل, دو کا, واحد نہیں, جمع اور بیچ میں کیا ہوتا ہے, دو, جس کو مثنیٰ تسنیہ کہتے ہیں. اذ قربا, قربا نہیں ہے, الف ہے, تسنیہ دو کے لیے. یاد کرو جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی, ٹھیک ہے نا, آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دے کہ ٹھیک ہے دونوں اپنی اپنی مرضی سے قربانی پیش کریں. پیش کیا, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, ایک کی اللہ نے قبول کی, دوسرے کی وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کی قربانی رد کر دی. کیا خیال ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے, توحید کے اعتبار سے تو ہم لوگوں سے اچھا ہی تھا قابل, نہیں جی, کوئی شرک. ان آنکھیں آج جتنی برائیاں دیکھ لے رہی ہیں, قابل کی آنکھیں تو اتنی برائیاں دیکھنے سے آنکھیں محفوظ تھی کہ نہیں محفوظ تھی؟ دونوں نے پیش کیا, لیکن اللہ نے ایک کی قبول کی, دوسرے کی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب قابل پہلے ہی سے حسد تھا, غصہ تھا, اب اور جل بھن گیا. اللہ نے اس کی قبول کے لیے میری نہیں قبول کی, تو غصے میں کیا, اللہ اقتلنک, تجھے میں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا میرے بھائی کیوں ہم کو قتل کریں گے, تمہاری قبول کیا میری نہیں قبول ہوئی. تو حابیل نے ایک ایسا جملہ کہا, اللہ نے نقل کیا قیامت تک کے لیے عبرت و نصیحت, کہا بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین, اصل میں اللہ تو صرف متقین جو برائیوں سے بچتے ہیں ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے. دیکھا آپ نے, اللہ کتنی بڑی بات کہی. یہ تو ایک قصہ ہے لیکن قیامت تک کے لیے ایک بڑا دستور بن گیا. انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیں یہاں ایک ہے ادا ہو جانا, ایک ہے قبول. آپ نے نماز پڑھی, ادا ہو گئی, آپ کیا اللہ تعالیٰ کے تارک صلاۃ نہیں سمجھے جائیں گے, ذمہ دار. لیکن ایک قبول ہے, قبولیت کا مطلب اللہ خوش ہو جائے, اس نیک عمل پر آپ کو بڑا اجر و ثواب دے, گناہوں کی مغفرت کرے, فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرے. یہ قبولیت. قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, لفظ انما یعنی جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, حشر, یعنی اللہ تو صرف متقین کی نیکیاں, متقین ہی کی نیکیاں قبول کرتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں, ایک آدمی سود نہیں چھوڑتا, رشوت نہیں چھوڑتا, حرام کاری نہیں چھوڑتا, سال بھر نماز چھوڑتا رہتا ہے, اور حیرت کی بات ہے شاید آپ ہمارے ساتھ بیٹھے بھی تھے جب ٹیلی فون آیا کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھا. پوچھو ابھی جمعہ گیا نہیں پڑھا, کیوں؟ کرکٹ میچ ہے, ہم کو کرکٹ کھیلنا ہے, ہم فجر میں 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں بس. انسان 11 مہینے, 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے فخر کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا اور سمجھتا ہے کہ 100% ہم کو ہماری مغفرت ہو گئی, بخشش ہو گئی, ہماری نیکیاں قبول کر لی گئی. یہی ہوتا ہے نا. اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ اتنا نیک عمل کرنے کے بعد دونوں نبی, لیکن کہ تقبل ربنا تقبل منا, اللہ میری اس نیکی کو, میری اس خدمت کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, آپ تو سننے اور جاننے والے ہیں, ہم نے کس نیت سے بنایا, کس اخلاص کے ساتھ بنایا, اللہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ سب ہماری خوبی, ہماری نقائص سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی رحمتوں پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ کیسے بھی ہو میری نیکی قبول کر لے. تو یہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ بعض روایات ایسے ہیں کہ قبولیت کی اغوا کرنا، اللہ تعالیٰ نے تقوی بہت سارے شرائط رکھے ہیں، اتنے معیار پر ہم آپ نہیں اترتے تو کم سے کم جو ادا ہوتا ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ دعائیں تو کریں، اللہ کوشش کی، پتہ نہیں آپ کے معیار پر اتری نہیں اتری، اللہ تعالیٰ آپ کو کون دباؤ ڈالنے والا ہے، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لیں، ہمیشہ اس کی دعا ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے ہماری زندگی کی 2 رکعت نماز قبول کر لی تو دنیا کی ساری دولت ملنے سے بڑی خوشی ہم کو اس میں ہوگی کہ اللہ نے میری عبادت قبول لی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا 2 ہی رکعت صحیح، لیکن جب اللہ نے بتا دیا عبداللہ ہم نے تمہاری 2 رکعت نماز قبول کر لی، اس کا مطلب کہ میرا شمار اللہ تعالیٰ کیا متقین میں شامل۔ کیوں؟ انما یتقبل اللہ من قبول کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہ ہمارا شمار کن میں ہو گیا؟ متقین۔ اتنی بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی دعا ہو گئی نا، دوسری دعا بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھنے۔ ربنا، ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ دعائیں قرآن میں جو منقول ہے نبیوں کی، رب کی، اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے قرآن حدیث دیکھنے کے بعد سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نام جو قبولیت دعا میں اثر پیدا کر سکتا وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ حضرت آدم سے گھرتا ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا رب انی ظلمت نفسی ظلما، سب آپ پڑھ ڈالیں۔ تو پہلی دعا تو تھی ربنا تقبل منا، دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین نہیں پڑھنا، مسلمین جمع لیکن یہاں صرف 2 ہیں، کون؟ ابراہیم، اس لیے واحد بھی نہیں چاہیے جمع بھی نہیں، کیا تسنیہ چاہیے؟ مسلمین، مسلمین، مسلمین پڑھنے غلط ہو جائے گا۔ وجعلنا ربنا، ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر، کاش ہی کوئی دعا مانگتا آج، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری تو کر ہی رہے تھے، اللہ کی فرما بردار نہ ہوتے تو کیوں تعمیر کرتے؟ ساری زندگی تو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہر بات ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مانی اطاعت تو کر رہے تھے۔ اب یہاں اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہاں اطاعت کا مطلب یہ ہے اطاعت کا مطلب یہ ہے اللہ جیسے آج تک اپنی اطاعت و فرما برداری پہ قائم رکھا، ایسے اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہم باپ بیٹے دونوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم و دائم رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ استقامت کی دعا کتنی بڑی چیز تھی یہ، استقامت کی دعا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور یہی ہے جس کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے بھی آئے، صحیح مسلم اور سنن ترمذی مسند احمد بن حنبل کی روایت، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے کوئی دین کی ایسی بات بتا، نصیحت کر دیں کہ بس اسی پر عمل کریں، آئندہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ رسول نے یہی فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یا قل ربی اللہ
ثم استقم. کیا کہو؟ قل ربی اللہ ثم استقم. تم کہو تسلیم کر لو اللہ پر ایمان لا لیے, اعلان کر دو مسلمان ہو جاؤ. ثم استقم, پھر اسی پر قائم رہو, استقامت. تو ضرورت ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھتے ہوئے, سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کس کی دعا مانگے؟ استقامت. اللہ رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو استقامت پر رکھنا. ابھی ہم نے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اللہ آئندہ بھی ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتے رہنا. بہت ضرورت, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو آدمی نہیں مانگتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیا ہے, اس ہدایت پر بڑھتے دم تک باقی رکھنا. دو دعا ہو گئی. پہلی تھی ربنا تقبل منا, نمبر 2 ربنا وجعلنا مسلمین لک. تیسری چیز بڑی اہم ہے, اس کو سمجھو, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور اے اللہ, اور میری آئندہ آنے والی ذریت اور نسل میں بھی اللہ, سب کو نہیں تو کم سے کم ایک گروہ, ایک جماعت کو ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنا. نہیں سمجھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے, اللہ ہم نے اور باپ بیٹے دونوں نے مل کے جو کام کیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے. ہم باپ بیٹے کو آئندہ بھی اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنا, اور اللہ قیامت تک ہماری آنے والی جو نسل ہے, اللہ ہماری نسل میں سب نہیں تو کم سے کم ایک گروہ, ایک جماعت ضرور دین حق پر اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنا. امتن مسلمۃ لک. یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو, ہاں بہت اہم چیز ہے, اس کو سمجھے. پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, اللہ آئندہ بھی اپنی عبادت, اپنی توحید کا گن گانے والا, اپنی عبادت اور اطاعت کرنے والا اللہ یہ اچھا عمل ہماری نسل میں باقی رکھنا. یہ بہت بڑا عمل ہے جن میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن آج نہیں. اگر اللہ نے آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے رشتے دار دوست احباب پہچان کے ہوں گے آپ سے, مال میں, دولت میں, حسن جوان میں, دنیاوی تعلیمات میں, بہت ہو سکتا ہے آگے ہو, لیکن ذالک مبلغہم من العلم, جو کچھ ایسی پیٹ کے لیے ہے, آنکھ بند ہونے کی دیری ہے. اللہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت روتے تھے. جنت جہنم کا تذکرہ آئے, رو رو کر کے بدحال ہو جاتے تھے. بستر پر بھی روتے رہتے تھے. جنت کا تذکرہ آئے رونے لگے, جہنم کا تذکرہ آئے رونے لگے. لیکن جب بالکل موت کا وقت آیا تو سارا رونا ختم ہو گیا. کتنی پیاری بات کہی, ہم سب کے لیے عبرت. لوگ کھڑے ہیں,
کہتے اللہ میرے رونے کا زمانہ ختم ہو گیا. کیوں؟ انسان کے لیے توبہ، استغفار، نیکیاں، اعمال صالحہ کرنے کب تک چانس ہے؟ جب تک موت کو دیکھ نہ لے. حتی اذا حضر احدهم الموت، جب تک کہ موت سامنے نہ آ جائے تب تک تو آپ رو رو کے توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیاں کریں. حضرت معاذ بن جبل کا ذرا دیکھو، اللہ جس وقت جس مرحلے پر میں اس وقت پہنچ گیا ہوں زندگی کی، یہ رونے والا زمانہ ختم ہو گیا، اب رونا نہیں آتا. اللہ رونا تیرے نزدیک، میرا رونا تیرے نزدیک بہت بہترین عمل تھا. اللہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اللہ اب مجھے ہنسنے والا بنا دے، کیونکہ اب ہنسنے کا موقع آ رہا ہے. اللہ اکبر. نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حدیث سنی کہ اللہ صرف فرما رہے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اللہ سے میں ملاقات کروں، خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. میرا بندہ حمزہ ہماری ملاقات کے لیے بے قرار ہے. لیکن ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات سے بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ کون مرنا چاہے گا؟ یعنی اللہ سے ملاقات کا مطلب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. موت سے پہلے تو اللہ کی ملاقات نہیں ہوتی نا. اللہ کے رسول حضرت عائشہ بہت ہوشیار تھے. اللہ کے رسول کون مرنا چاہے گا کہ اللہ مجھے موت دے دیتا، جلدی تیرے پاس آ جاؤ. آپ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سمجھا. ایک نیک پرہیزگار متقی اللہ کا محبوب بندہ جب اس سے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مناظر اس کو دکھا دیتے ہیں رحمت کی، برکت کے، خیر کے، کہ وہ چاہتا ہے کتنی جلدی ہماری روح نکلے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں. یہ موت کے وقت ہے. سبحان اللہ. یہی چیز معاذ بن جبل کہتے تھے اللہ اب رونے کا زمانہ میرا ختم ہو گیا، اب اللہ میرے ہنسنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہنسنا نصیب کر دینا. دوستو انسان سوچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا، بتا رہا تھا کتنے دوست احباب ہوگی، کتنے دوست احباب ہوگی شراب پیتے ہوں گے، کتنے پہچان کے ہوں گے آوارگی. مسجد کے بازو میں گھر ہوگا لیکن 10 قدم چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں، سویا پڑا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، چلتے پھرتے ایک مسلمان لگ رہے ہیں. تو بہت بڑی فکر جو ہمارے اندر ہونی کیا چاہیے کہ یہ دین ہمارے بعد بھی ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں باقی رہے. آیا مطلب سمجھے؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنے والدین سے سبق سیکھ لیں. کیا خیال ہے؟ والد دیہات میں رہے ہوں گے، ادھر ادھر بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دیندار سے، شریعت کے پابند تھے، تو ان کی دلی تمنا ہوگی کہ میرا بیٹا بھی دیندار بنے. یہ دین گھر میں ہے. آپ کے والد کو جانتا ہوں، آپ سوچیں انسان کو چاہیے کہ اس کو خیال کرے. آپ کے والد نے آپ کے بارے میں جو سوچا، اور آپ کے والد کے پاس وہ سہولتیں، آسانیاں نہیں تھی جو آپ نے دیا. جب آپ کے والد نے آپ کو اتنا دیندار بنایا تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے بھی زیادہ بنائیں. آگے بات سمجھیں. اور اسی چیز کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بہت اہم چیز ہے دوستوں، اور خاص طور سے علماء کو چاہیے،
علماء کو چاہیے. کیوں؟ علماء ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارا وارث ہے. علماء وارث النبی نہیں، ورثۃ ابراہیم خلیل اللہ باپ بیٹے نے کتنی بڑی دعا مانگی. تو ایک عالم جو نبی کا وارث ہے چاہے اس چیز میں بھی نبی کا وارث بنے. کس کہا؟ اپنی اولاد. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے بہت کم ہوتا ہے، 100 میں بہت مشکل سے ہوتے ہیں. مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا دہلی کے ایک عظیم ترین برکت اور مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ دیا آج سے تقریباً 10-12 سال قبل. کشمیر سری نگر جا رہا تھا، وہاں پروگرام تھا. کشمیر یونیورسٹی سری نگر یونیورسٹی کا پروگرام تھا، کانفرنس تھی، اس میں جا رہا تھا. تو یہیں سے گیا تو ہمیں بامبے میں جمعرات کو نکلا، جمعے کی صبح پہنچا اور وہاں پروگرام تھا یعنی ایک دن بعد. تو میں نے ٹیلی فون کیا، جماعت احباب نے ایئرپورٹ سے لے رکھا اور جو سب سے عالیشان سب سے زیادہ ٹاپ دہلی کے علاقے میں جہاں بستے ہیں، جامعہ ملیہ ہے، فلاں ہیں، وہاں کی بڑی مسجد اپنی تھی، اس میں خطبے کے لیے کہا. خطبہ دیا، بہت دکھ ہوا اس دن. خطبہ دیا، اسی قسم کی کچھ باتیں. پھر دارالضیافہ میں آ کے ٹھہرا. گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں، مہمان خانہ بیٹا. تو بہت سارے جماعتی احباب آ گئے اور کچھ جامعہ ملیہ کے طلباء بھی آ گئے اور کچھ پرتاپ بڑے الہ آباد کے جو طلباء جامعہ سنابل میں پڑھتے ہیں وہ بھی آ گئے ملنے کے لیے. اچھا خاصا تو کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بعد فضلائے مدینہ یونیورسٹی، بعد مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء اور مکہ یونیورسٹی کے جو فارغ شدہ لوگ ہیں، واللہ بہت دکھ ہوا اس دن. اب اس سوچتے ہیں کتنے بڑے نقصان خسارے میں. غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، برا کیا لگے، خسارہ اٹھا رہے ہیں. صاف لفظوں میں جب پیسہ زیادہ آیا اسی علم کی برکت سے، دہلی کے اندر بنگلہ بنا، ہائی فائی ہو گئے. تو اب دلی کے سب سے مہنگے کرسچن انگلش میڈیم اسکول میں اپنے لڑکوں کو ڈالا اور فخریہ طور پر کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا نہیں لگنے دی. مدرسے یعنی دینی تعلیم جہاں ہوتی ان مدرسوں تک ہم نے پھٹکنے نہیں دیا. تو یہ جتنے ساتھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، عبرت و نصیحت کیا تو وذکرہم بایام اللہ، یہ سنت آپ اپنائیں. یہ انبیاء کی سنت ہے ہم سب کے لیے اور خصوصاً علماء کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان پر فضل و کرم کیا ہے، یہ دین، تقوی، پرہیزگاری، علم، شریعت کی پابندی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کیا بن جائے دین کو چھوڑ کر، نہیں، سب کچھ آپ بنائیں. بڑی خوشی کی بات ہے، دنیا بھی خوب چمکائے اس کی، لیکن سوچیں کہ یہ دین ہمارے گھر سے نجاست ہے، یہ چیز ہمارے یہاں ہے. پھر ایک نبی کے اور قصہ بتاتے ہیں، حضرت زکریا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي. پڑھتے جائیں، آخر میں ہے اللہ ایک بیٹا دے دے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے، ہمارے پورے خاندان آل یعقوب کا وارث. دیکھا آپ نے، اللہ. اب یہاں سوچنے کی چیز ہے، نبی تو
مال دولت کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، جو چھوڑ کے جاتے صدقہ ہوتا ہے، نبی کی چھوڑی ہوئی چیز جو ہے وہ ان کی اولاد میں میراث نہیں ہوتی۔ اور یہاں کیا کریں، اللہ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے دے، فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث، اللہ ایک میرا مجھے ایک بچہ دے دے جو میرا بھی وارث بنے۔ کیا یہ نبوت جو ہمارے زمانے میں چلی ایک عرصے سے چلی آ رہی اللہ، اور مسجد اقصیٰ کی امامت و خطابت آ رہی، اللہ تعالیٰ یہ دینی وراثت ہمارا کوئی بچہ نہیں، اللہ ایک بچہ دے دے تاکہ ہمارا وہ وارث بنے۔ چند سال قبل سعودیہ میں اسی موضوع پر میں نے ایک جگہ تقریر کی، تو میں کبھی دے رہا تو اس کو کیا ہے اس کو شائع کیا، آتا رہتا ہے، اور ایک ہے اس کا عنوان رکھا میرے خیال سے پوشیدہ دعا، ہاں ہے نا، یعنی چھپ کر کے، کیوں اذنا دارا بہو نداء، شرمیلی دعا، شرمیلی دعا، لوگوں نے بتایا شرمیلی دعا سے سعودیہ والوں نے شائع کیا ہے۔ کیوں اذنا دارا بہو نداء خفیہ، چپ، کیوں آہستہ آہستہ کیوں مانگ رہے تھے؟ شرم کرتے تھے کہ اگر زور سے مانگوں گا کوئی سن لے گا کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے میں بھی ابھی بچہ مانگ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 3 دوستو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اللہ ہمیں مناسک یعنی عبادت اور خصوصاً مناسک حج کا طریقہ اور راستہ بتا دے۔ آگے بات، وَأَرِنَا مناسکنا، چونکہ اللہ رب نے فرمایا ابراہیم آواز لگا دو، اب دنیا کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، سورہ حج میں آئے تھے نا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اعلان کر دو۔ تو حج کریں تو حج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے نا، حج کہاں کہاں ہوگا؟ تو دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں حج کا، ہمارے حج کا، ہماری عبادت کا طریقہ سکھا دے۔ اور آخر میں تھی وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کرتے رہیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ میری توبہ قبول کر لے، ہمارے اوپر مہربانی فرما دے، فضل و کرم کر دے، اور ہمیشہ کرتا رہے إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ایک دعا اور بڑی زبردست مانگی تھی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اور یہ آیت، اس مفہوم کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران بھی آئے گی اور سورۃ الجمعہ کے اندر بھی، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آخری دعا ربنا، اور اے ہمارے رب، دیکھیں جتنی دعا مانگی سب ربنا سے مانگی، ربنا اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ جو یہاں ہم اپنی اولاد بسا رہے ہیں، ایک اب دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، ٹھیک ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اس وقت پڑھا بنا رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ جو دعا مانگی تھی اس میں ربنا وابعث فیہم، یہ دعا کہاں مانگ رہے تھے؟ مکے میں، ادھر نقطہ یاد رکھے، مکے میں دعا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان کے درمیان، کن کے؟
ہاں اللہ مکے میں کون آباد تھے؟ عرب کی اسرائیل. ہاں یہ نقطہ یاد رکھیں. حضرت اسماعیل آباد تھے نا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک. اللہ بالکل ایک ویرانے میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بسا کر کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب اسماعیل سے پہلے تو وہاں کوئی انسان تھا ہی نہیں, کوئی نہیں تھا نا. اور اسرائیل کہاں تھے؟ ادھر تھے. اب ابراہیم علیہ السلام دعا جو مانگتے ربنا وابعث فیہم, اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجنا, منہم جو انہی کے اپنے خاندان قوم قبیلے کو, منہم. آگئی بات سمجھ میں؟ دو چیزیں, رسول بھیجے اور رسول بھی ان کا اپنا ہی ہو, کوئی اور نہیں ہو, باہر کا نہ ہو. پتا چلا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو دعا مانگی تھی, اللہ یہ میرا بیٹا جو اسماعیل یہاں آباد ہو رہا ہے اس سے جو نسل ہو, اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا, اور رسول انہی میں سے ہو, باہر کا کوئی نہ ہو. پتا چلا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی کہ رسول بنی اسماعیل ہی کا ہوگا اور مکے ہی کا ہوگا, نہ باہر کا ہوگا نہ کوئی غیر عرب کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب عیسائی اسی چیز کو, اتنی بڑی فضیلت کو اپنے ہاں گھسیٹ کر کے لے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی, لیکن وہ دعا جو مانگی تو اسحاق اس کے مصداق ہے, اسماعیل نہیں ہے. آگئی بات سمجھیں؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں قریش ہی کا ایک فرد ہو, یہ بھی نہیں کوئی باہر کا آگے قبیلہ آباد ہو مکے میں, نہیں, مکے ہی کا اصل باشندہ ہو, انہی میں کا ایک شخص اللہ اس کو رسول بنا دے گا. تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ. اسی لیے اللہ رسول کیا فرماتے تھے, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا, عیسیٰ کی بشارت اور اپنے ماں کا خوف, یہی ہے نا. ابراہیم نے تو ربنا وابعث فیہم رسولا, اپنے ہمارے باپ ابراہیم نے دعا مانگی تھی. یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے, اس کو یاد رکھیں, بھولیں گے نہیں. دعا ابراہیم نے مانگی تھی کب؟ جب اسماعیل ابھی نبی میں نہیں تھے. یہ بہت عبرت کی چیز ہے. دعا تو قبول کی, لیکن دعا کا اثر کب ظاہر ہوا؟ ہزاروں سال بعد. تو دعا مانگتے وقت آج مسلمان چاہتے ابھی مانگا اور ابھی قبول کر لیں, یہی ہوتا ہے نا, نہیں سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول کیا, لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا. ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ محبوب اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ قبول, جس کی اللہ دعا کو قبول کیا اور قبول کر کے رکھا, اور ابراہیم کی دنیا سے جانے کے بھی ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا اثر دکھلایا. تو پتا چلا آپ دعا مانگ رہے ہیں, پتا نہیں کب آپ کی دعا کا اثر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. قبول کر لیا ہے, کبھی جلدی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ دیر میں, کبھی سالوں بعد. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا, عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کی خواب, سمجھ گئے نا. دیکھا کہ نور ہمارے اندر سے نکلتا ہے اور کیسر و کسرا کے محل کو
اللہ اکبر. یہ دیکھو خواب بھی ایسا, نبی چلے گئے لیکن نبی کو جو نور سے تشبیہ دی گئی تھی, یہ اسلام اور دین شریعت, دنیا کی ساری دین کو تاریکی کہا جائے, ہمارے دین کو کیا کیا جائے؟ روشنی. اور دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں یہ چیز پھیل نہ گئی ہو؟ بلکہ بات امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں, مثال دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ کذالک نجزی انا لا نضیع اجر المحسنین, ہم اچھے لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, بڑی پیاری بات کہتے ہیں امام مجاہد. دیکھو یوسف علیہ السلام نیک عمل کرنے والے تھے. نیک نمبر 1, بھائیوں کو معاف کیا, بدلہ نہیں لیا. نمبر 2, کنویں میں ڈالے گئے, جب تک آقا کے یہاں رہے نیک کام کرتے رہے. زلیخا نے جب الزام لگایا جیل میں ڈالے گئے تو اس کے حق میں کبھی بد دعا نہ کی, سمجھ گئے نا, لیکن جیل میں جانا پسند کیا, برائی کرنا گوارا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دیتا ہے, کیسے دعا قبول کرتا ہے نا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, میری ماں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کیسر و کسرا کے دربار میں ایک نور نکلا ہم سے اور سب کو منور کر دیا. کہتے ہیں امام مجاہد کہ دیکھو یوسف علیہ السلام پر اللہ کی مہربانی. یوسف کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بہت قریب ہے نا, پوتے تو پڑ پوتے ہیں نا بھائی. اسحاق بیٹے ہیں, یعقوب پوتے ہیں, اور یعقوب بیٹے یوسف پڑ پوتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا. امام مجاہد کہتے ہیں نمبر 1, جس شہر میں بیچے گئے تھے اور خرید کے لائے گئے تھے اسی جگہ کے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ مصر جس عورت کی وجہ سے جیل میں گئے وہی ان کی بیوی بنی ہوئی ہے. امام مجاہد کہتے ہیں اور جس بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا ان کی امانت داری, ان کے احسان کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر کلمہ پڑھ کر کے وہ بادشاہ ریان مسلمان ہو گیا. دیکھیں فرعون کے دربار میں بھی اسلام کی روشنی پہنچ رہی ہے. تو حضرت آمنہ نے کب خواب دیکھا تھا؟ اس سے پہلے ہی اسلام جو ہے ان بادشاہوں کے دربار میں پہنچ رہا تھا. تو دوستو یہ ہے ہمارے رسول کے بارے میں. پھر رسول جب آئے ان کے درمیان تو رسول 4 بڑا عمل کرنا, 4 چیزیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوں گی, یا 4 چیزیں قوم کے سامنے لے کر کے آئیں گے. نمبر 1, یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ نبی آپ ایک نبی ان میں بھیجیے گا تاکہ آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر کے ان کو سنائیں. آخر آسمانی کتابیں تو پہلے بھی تھی نا, تورات انجیل صحیفہ ابراہیم تو تھی نا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوتی تھی پہلے. تو اشارہ بھی تک اللہ اس کو کتاب بھی دیجیے گا. اے اللہ ایسا نبی بھیجنا ان میں جو یتلو علیہم آیاتک, جو ان کے اوپر اپنی آیات, آپ کی آیات پڑھ کر کے سنائیں. نمبر 2, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم ان کو دے گا. کتاب کی یعنی جو کتاب لے کر کے آئیں گے
پتہ چلا کہ کتاب کافی نہیں، کتاب کو پڑھانے اور سمجھانے والا بھی چاہیے. نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے کتاب دے دی، نہیں. عرب تھی، عربی زبان تھی، لیکن سمجھانے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ آپ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم دے ان کو، اپنی امتیوں کو. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت کے بارے میں کہا جائے سنت. 3 ہو گئی. آپ کی کتاب کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اس کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کو کیسے اپنے عمل میں لانا ہے، اس آیت کا کیا کیا مطلب ہے، کتنے مسائل اس سے نکلتے ہیں. یہی سب ہے نا تفقہ. نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، ان کے ظاہر باطن اخلاق کردار عقیدہ عمل ہر طرح سے ان کو کیا کرے، وہ پاک کریں. یہ 4 چیزیں ہو گئی. جو نبی آئیں گے ان کی 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. ابراہیم خلیل دعا مانگے 4 چیزیں لے کر کے بھیجنا اللہ نبی کو. نمبر 1 اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر کے سنانا، اور الحمدللہ نبی علیہ السلام سناتے رہے. نمبر 2 کتاب پر اللہ اکبر، اس کتاب کا پڑھنا بھی سکھانا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی سکھانا ہے. ایک کتاب سے پڑھنے کے لیے عمل کے لیے ہے، اسی لیے اللہ اس کتاب پر عمل کرنے کی تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی اہم، تو معلوم ہے کسی قوم کی ہدایت کے لیے کتاب کافی نہیں، بلکہ کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کتاب پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا جیسے کتاب و سنت نے کہا، تبھی وہ کتاب باعث نجات و رحمت بنے گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم، کتاب و سنت کی فہم کی. اس آیت سے کیا مسائل نکلے، اس سے کیا استدلال کیا جا سکتا ہے، اور تزکیہ. یہی ایک چیز یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. لوگوں صرف علم اور عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اخلاق کردار اور دل کی صفائی نہ ہو. پتہ چلا نا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کی بھی ضرورت ہے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ تو غالب حکمت والے ہیں. آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب اتنی اچھی ملت ابراہیمی جو ہے، اللہ نے فرمایا ملت ابراہیمی سے تو ہی اب اعراض کرے گا جو اپنے نفس کو بیوقوف، جس کا نفس ہی، جس کی عقل نہ ہو، جو مہا بیوقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے. سفی کہتے ہیں آمق کو. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی شریعت و دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنے نفس کو، من سفہ نفس، جو اپنے آپ کو بڑا بیوقوف جاہل احمق بنا رکھا ہوگا، یا نہایت کم عقل بیوقوف انسان ہوگا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے تو ابراہیم کو چن لیا تھا. کہاں؟ دنیا کے اندر، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، عزت کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم تو آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. ایسا انسان، ایسا دین لے کر کے جو آیا، جو دین ابراہیمی تھا، کہ جس کی برکت سے ابراہیم کو دنیا کے اندر بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی
عزت ملے گی. اب ایسے دین سے اعراض کرنا، ایسی شریعت سے وہی کرے گا اعراض جو مہا بیوقوف اور احمق ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب بھی کہا اسلام ابراہیم کے رب نے کہ اسلم، ابراہیم اس بات پر عمل کرو. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً کہا رب العالمین میں تیری فرما برداری رب العالمین کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.